you. अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। लाला रुख अपनी मुस्कुराहट के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने पेश हो रही हैं। आज का टॉपिक है तो बहुत बड़ा तल्ख। आई एम सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि साइकिक रीडिंग क्या होती है, और पाकिस्तान में चूँकि ये बहुत कम है और यहाँ पर चूँकि पीरी मुरीदी ज़्यादा है और तावीज़ ज़्यादा हैं, और आई डोंट नो कि काला जादू कितना है और क्या है। सच्ची बताऊं, मैंने आज तक ना कभी तावीज़ कराया है, ना मैंने कभी किसी पीर के पास गई हूँ। मेरे अब्बू लेके गए थे, बेचारे पीर को मेरी समझ नहीं आई। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, उसने तावीज़ करवाया था, वो अमल भी हुआ। और लेकिन मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे पास जो चीज़ है वो है अल्लाह का एक तोहफ़ा। उस तोहफे से ये होता है कि मैं आपसे फ़ोन पे बात करते हुए वीडियो चैट पे मैं आपके पहले थोड़े से मसाइल सुनती हूँ, आपका नाम पूछती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से आपको कोई ऐसी तस्बीहात दूँ जिनसे कि आपके मसले आसान हों। अब तस्बीह का मुकम्मल ना होना या उसका पूरा ना होना, इसके बारे में बारहा जगह ना सिर्फ कुरान पाक में बल्कि बहुत से उलमा ने भी आपको ये बात बताई हुई है। मैं तो ना कोई आलिम हूँ, ना मैं कोई वो हूँ, लेकिन शिद्दत जज्बात, आपकी ज़रूरत, आपकी पाबंदी नमाज, आपकी पाबंदी वक्त, जहाँ आप बैठकर एक दफ़ा तस्बीह को पढ़ते हैं, कोशिश करें कि अगर वो 11 दिन की है तो उसी जगह पर आप बैठकर 11 दिन पढ़ें, उसी वक्त पे आप 11 दिन पढ़ें। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा ज़ोहर के बाद पढ़ ली, एक दफ़ा आपने मगरिब के बाद पढ़ ली, अगले दिन आप पार्टी में चले गए तो आपने रात को 2 बजे आके पढ़ ली। थोड़ी सी कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो मेन पॉइंट है वो है कि अल्लाह तक आपकी बात की रसाई हो। दूसरी चीज़ इसमें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, शायद मैं आपको बताना भूल जाती हूँ ड्यूरिंग द रीडिंग, कि इसमें आपका जो है ना नियत और आपका दिल कितना शामिल है। कल मेरी एक रीडिंग थी और मुझे इतना, जो उन्होंने सुबह से मैसेजेस करने शुरू किए हैं, 18 मैसेजेस उन्होंने किए, लान दान कुछ भी नहीं छोड़ा, इज़्ज़त मेरी ही लेके यूं करके हाथ में दे दी। ये जी 5,000 में तो मैं किसी बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकती थी, आपने तो मुझे ये वजीफ़ा भी दिया, उनको दवाई भी दी, उनकी हेल्थ के लिए इश्यूज़ की भी डिस्कस किया, उसके लिए भी उनको बताया कि जी यूँ करें, ये करें। उनके बच्चों की भी रीडिंग की, उनके मियाँ की भी रीडिंग की। देखिए, रीडिंग का मतलब होता है एक शख्स के बारे में, ये नहीं मतलब होता कि मैं आपके 5-6 बहन भाइयों की, हस्बैंड, बच्चे, ख़ानदान पूरा, आप हर एक के लिए आज के बाद से हर रीडिंग में सिर्फ एक इंसान की करूँगी, एक शख्स की करूँगी। अगर मेरे सामने एक औरत आती है जिसका नाम जो भी है, वो अपने बारे में पूछे, अपने से ताल्लुक में, कि मेरे मियाँ यूं करते यूं करते यूं करते, तो पूछ सकती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि फिर उसके 3 बच्चों की भी मैं रीडिंग करूं और फिर उसके माँ बाप की भी करूं और उसके बहन भाइयों की भी करूं। आधे घंटे में आप पूरी दुनिया चाहते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपकी कोई भी तस्वीर पड़ी हुई किसी काम के लिए पूरी नहीं होती तो ये एक दुआ होती है, ये मसनून दुआएं हैं, ये हम कुरान पाक से या अल्लाह के 99 नामों से लेकर आपको देते हैं। इसका कोई आपको खुदा न ख्वास्ता गुनाह नहीं मिलता, ये आपके सवाब में आती हैं, ये आपकी इबादत में आती हैं, ये आपके दर्जात बुलंद करती हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मैं तो आपको कोई नेगेटिव चीज़ नहीं दे रही। अगर आपको लग रहा है कि 5,000 के एवज या 10,000 के एवज या 20,000 के एवज आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो मुझसे आपको चाहिए, तो आप मुझे पहले 5 मिनट में ही सुनकर आपको समझ आ जाएगी कि मैंने तो आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, आप तो ये भी बता देती हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन मुझे बता दें जी, मेरी बेटी का जो 15 साल की है उसका 10 साल बाद जब रिश्ता आएगा उसके मियाँ का नाम क्या होगा, शक्ल कैसी होगी, वो क्या काम करेगा। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। यार, मैं
اللہ تھوڑی ہوں، میں آپ کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت بات آپ کے ارد گرد یا چند ماہوں میں ہوتی ہے، میں آپ کو وہ چیزیں بتا دیتی ہوں۔ جی آپ نے عمران خان کا پریڈکٹ کر دیا کہ جی وہ تو آنے والے ہیں۔ عمران خان ایک پبلک فگر ہیں، اور میں نے ایک ملک کے بارے میں، ایک پولیٹیکل حالات کے بارے میں پریڈکشن کی ہے، کسی انسان کے بارے میں نہیں کی ہے۔ سو تھوڑا سا اس میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کو اسلام کے بارے میں لیکچر کیسے دوں، کیونکہ میں تو کوئی عالم دین ہوں نہیں، نہ میں یہ کلیم کرتی ہوں، مگر جو مجھے مسائل آ رہے ہیں اس وقت، ان تمام کا حل ہمارے مذہب میں ہے۔ جائیداد کا حصہ، بیوی کے حقوق، ایک بیوی کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لینے کی اجازت آپ کو بالکل ہے، پہلی بیوی کے حقوق پورے کر کے، اجازت لے کے، اس کے بچوں کا خرچہ اٹھا کے، عیاشی کے اور عباشی کے لیے دوسری تیسری اور چوتھی شادی کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ جائیں جی، آپ ناچنے گانے والے دیکھیں، آپ سٹیج ڈراموں والے دیکھیں، اور آپ وہاں سے شادیاں کر لا کر اپنی انجوائمنٹ کے لیے گھر میں عورتوں کو بسائیں۔ یہ تھا کہ جی کوئی طلاق یافتہ ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے، اس کے سر پہ چادر ڈالنے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے، مرد ہمارے معاشرے میں، اسلام میں مرد کا رتبہ بلند اس لیے کیا ہے کہ وہ عورت کے سر پہ چادر ڈالتا ہے، کھینچتا نہیں ہے، اس کے سر سے چادر اتارتا نہیں ہے، اس کو کوٹوں میں ذلیل نہیں کرتا، اس کو بے عزت نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو پوری سورہ نساء ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ طلاق میں بھی اس کا ذکر ہے، 3 جگہ اللہ نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے طریقے آپ کو بتائے ہیں۔ عدت کے دوران بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے گھر میں رہ سکتی ہے، طلاق کے بعد 3 مہینے وہ آپ کے گھر میں رہ سکتی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو اچھے طریقے سے اس کو کچھ دے کر رخصت کر دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو اس سے کچھ چھین کر مت رخصت کریں۔ بچے چھیننے کے کیسز، مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو کہ میں ایک مسلمان ملک میں ہوں۔ میں نے ضرور لاؤ بھائی، لائیں دوپٹہ لائیں یار، میں چادر وادر پہن کے ذرا آج کا یہ کروں، کیونکہ لوگ آبجیکشن کر رہے ہیں کہ جی میں نے تو خود دوپٹہ، میں 65 سال کی ہوں، مجھ پہ اب فرض نہیں ہے پردے کا، اگر میرا دل چاہے تو میں کروں، اور میں نے پوری آستینیں بھی پہنی ہوئی ہیں، اور میں آپ سے مخاطب ہوں آپ کی اصلاح کے لیے، میں اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ نہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں عالم ہوں دین میں، نہ میرے پاس اتنا نالج ہے۔ 4-5 دفعہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہے، تفسیر پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، امام بخاری پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور کوشش کر رہی ہوں کہ میں خود ایک 5 وقت کی کم از کم نمازی بنوں۔ ہمارے یہاں سے، ہمارے گھروں میں سے جب نماز بھی چلی جاتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آتی ہے؟ کون سا دروازہ آپ نے اس کے لیے کھولا؟ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ اس کو یا تو گھر کے اندر بلاتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ کس وجہ سے آئے ہیں۔ جب آپ کو اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے 5 وقت دن میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں کہ اٹھو اور میرے آگے حاضری دو، آپ اگنور کر دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو اگنور کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا کیا خیال رکھیں گے؟ جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، قبر کا خوف نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، مرنے کا خوف نہیں ہے، تو آپ کو میں کس چیز سے ڈراؤں اور میں آپ کی اصلاح کیسے کروں؟ اللہ نے 12 جگہ کہا ہے کہ مجھے غامدی صاحب بہت اچھے لگتے ہیں اور میں ان کو سنتی ہوں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی، اگر پاکستان کے مسلمانوں کو، خاص طور سے پاکستان کے مسلمانوں کو صرف اتنی بات بھی سمجھ آ جائے کہ حج اور عمرہ کرتے ہوئے جو اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو، تو وہ گناہ معاف کریں گے جو آپ نے اللہ کے ساتھ کیے۔ یعنی اگر آپ نے نماز میں کوتاہی کی، زکوٰۃ نہیں دی، آپ نے روزے نہیں رکھے، ان میں حقوق العباد
میں کوئی گنجائش اللہ نے آپ کو حج اور عمرے میں نہیں دی. اگر آپ اپنے سگے بھائی کی فوت ہو گئے ہیں اور آپ ان کے بچوں کو جائیداد کا حصہ نہیں دے رہے، اس کی بیوہ کو نہیں دے رہے، تو آپ جہنمی ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن شریف میں، آپ جہنمی ہیں. اگر آپ اپنی بیوی کو اس طرح سے لاوارث دو بچوں کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا خرچہ نہیں اٹھاتے، آپ جہنمی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوشش کیجیے، کوشش کیجیے اچھے انسان بنے. یہ سوچے یہی سلوک آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی ماں کے ساتھ کوئی کرے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا. جسٹ کیپ دس فارمولا، ٹریٹ ادرس دا وے یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ. اوروں کے ساتھ وہ کریں جو آپ چاہیں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں. اگر آپ صرف اس ایک فارمولا کو بھی اپنا لیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کتنے اچھے انسان بن جاتے ہیں. پلیز میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اس کو وائرل کر دیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ لگ جائے. کیونکہ جو مجھے دن میں 10 سے 15 لوگ جن کی میں ریڈنگ کرتی ہوں، جو وہ مجھے اپنے دکھ سناتے ہیں، آج میں جتنا روئی ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ یہ سب چیزیں مجھے بھی ٹچ کرتی ہیں، میں بھی انسان ہوں، میرے ساتھ بھی بہت سے ایسے مسائل گزرے ہیں. میری زندگی میں بھی بہت سے مسائل آئے ہیں، میں نے مقابلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں بہادر ہوں، ہر عورت اتنی بہادر نہیں ہوتی. پلیز اوروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کیجیے، اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.